شوگر کے حوالے سے مختلف قسم کی میکینزمز ہوتی ہیں کہ جن کے ذریعے ہم آپ کا شوگر کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان میں جو ٹائپ 1 ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں ان میں انسولین دیا جاتا ہے. چونکہ ان میں انسولین ہوتا ہی نہیں ہے یا انسولین کی کمی ہوتی ہے تو ان کو باہر سے انسولین دیا جاتا ہے. لیکن جو ٹائپ 2 کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں آپ نے دیکھا ہوگا مختلف قسم کی دوائیاں ٹرائی کی جاتی ہیں جن میں سلفونائل یوریاز یعنی وہ آپ کے لوبلومم میں جا کر اور وہاں سے جا کے انسولین کو سیکریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، انسولین کو بڑھاتی ہیں، انسولین کی مقدار بلڈ میں بڑھ جاتی ہے اور آپ کا شوگر نارمل پہ آ جاتا ہے. پھر کچھ DPP-4 انہیبیٹرز جنہیں کہا جاتا ہے ان میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ آپ کے گٹ میں جو جہاں سے شوگر ایبزارب ہو رہا ہوتا ہے وہ شوگر کے ایبزارپشن کو کم کر دیتی ہے. تو شوگر چونکہ ایبزارب نہیں ہوتا گٹ سے، وہ بلڈ میں نہیں آتا، تو آپ کا شوگر لو ہو جاتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس طرح گلیفلوزینز یعنی SLGP2 انہیبیٹرز جو ہیں، سوڈیم گلوکوز کو ٹرانسپورٹر جو انہیبیٹرز ہیں، یہ ایک انزائم ہے جو آپ کی کڈنی میں سوڈیم اور گلوکوز کی ٹرانسپورٹیشن کرتا ہے. تو سوڈیم اور گلوکوز کی اس ٹرانسپورٹیشن کو اگر بند کر دیا جائے آپ کی کڈنی کے ٹیبیول میں، اس کو بند کر دیا جائے تو جو آپ کا کڈنی میں جو گلوکوز آتا ہے، جو آپ کا بلڈ شوگر آپ کی کڈنی سے ہو کے جب وہ فلٹر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کا شوگر دوبارہ ری ایبزارب نہیں ہوتا اور یورین کے ذریعے، پیشاب کے ذریعے اس زائد شوگر کا اخراج ہو جاتا ہے. اور اسی وجہ سے جو ہے تو آپ کی باڈی میں جو زائد شوگر ہے، جو زائد گلوکوز ہے، جو آپ کے بلڈ شوگر لیول کو بڑھاتا ہے، اس کا اخراج چھوٹے پیشاب کے ذریعے ہو جاتا ہے. یعنی چھوٹا پیشاب کڈنی جو ہے اس کو دوبارہ اس گلوکوز کو ایبزارب نہیں کرتی اور اس کو جانے دیتی ہے، اس کو ایک راستہ فراہم کرتی ہے اور یہ آپ کی باڈی سے پیشاب کے ذریعے اس کا اخراج ہو جاتا ہے. یہ ایک اور میکینزم ہے جس کے ذریعے یہ گلیفلوزین جو دوائیاں ہیں، ایمپاگلیفلوزین، ڈیپاگلیفلوزین، یہ دوائیاں آپ کے شوگر پر اثر انداز ہوتی ہیں اور آپ کا شوگر آپ کی باڈی سے نکال دیتی ہیں. اب اگر شوگر آپ کی یورین میں آ رہا ہے، اس کا اخراج ہو رہا ہے، تو اس کے ساتھ اور کیا ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہو سکتی ہیں؟ چونکہ شوگر زیادہ آ رہا ہے، آپ کی یورین میں شوگر کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، یورین آتا ہے بلیڈر میں، آپ کو یورین تھوڑا روکنا پڑتا ہے. جب بلیڈر فل ہوتا ہے آپ پیشاب کا اخراج کرتے ہیں. اسی دوران اگر آپ کے یورین میں شوگر کی مقدار زیادہ ہو، گلوکوز کی مقدار زیادہ ہو، تو یہاں پر بیکٹیریل گروتھ، انفیکشن ہونے کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. کیونکہ بیکٹیریا کو کیا چاہیے؟ بیکٹیریا کو چاہیے جناب کہ اچھی خوراک، اچھا گلوکوز اس کو آپ کی باڈی میں کہیں پر بھی اویلیبل ہو. تو آپ اگر اس کو بلیڈر میں یورین فل آف شوگر دے دیں تو وہاں پر بیکٹیریا کی گروتھ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے ان افراد میں کہ جن میں یورینری ٹریکٹ انفیکشنز بار بار ہوتے ہیں ان میں گلیفلوزینز کا استعمال جو ہے وہ نہیں کرایا جاتا اور کوشش کی جاتی ہے کہ کسی اور دوائی کے ذریعے، کسی اور میکینزم کے ذریعے ان کا شوگر کنٹرول کیا جائے. یہ اس کی کانٹرا انڈیکیشن سمجھ لیں، ریلیٹیو کانٹرا انڈیکیشن سمجھ لیں کہ ان افراد میں اگر نہ دی جائے تو بہتر سی بات ہے. پھر خصوصاً وہ افراد جو امیونو کمپرومائزڈ ہیں، ڈائبیٹک ہیں اور وہ ٹائپ 1 ڈائبیٹک ہیں، ان لوگوں میں بھی انفیکشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. ان لوگوں کو انسولین دینی چاہیے. ٹائپ 1 ڈائبیٹکس میں ماں سوائے کچھ افراد کے ان کا استعمال جو ہے وہ ممنوع ہے. کچھ ٹارگیٹڈ گروپس ہوتی ہیں، کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں انسولین کے ساتھ اس کا استعمال کرایا جا سکتا ہے. لیکن اسپیسیفکلی اس کا استعمال جو ہے وہ ٹائپ 2 ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے ہوتا ہے کہ جن میں انسولین ریکوائرڈ نہیں ہوتا اور اس کا شوگر کا اخراج جو ہے وہ گردے کے ذریعے کرا دیا جاتا ہے. اس کے فوائد کے حوالے سے اگر بات کی جائے، اس میں جو سب سے بنیادی چیز ہے، اس پہ جو سٹڈیز ہوتی ہیں گلیفلوزین جو ہے ان کی کارڈیک سیفٹی کے حوالے سے، یعنی جو شوگر کے مریض ہیں ان میں ان گروپس میں کہ جن میں گلیفلوزینز کا استعمال کرایا گیا اور ان گروپس میں کہ جن میں گلیفلوزینز کے علاوہ اور دوائیوں کا استعمال کرایا گیا، تو ان کا جب کمپیریزن ہوا تو گلیفلوزینز جو دوائیاں استعمال کرنے والا گروپ تھا اس میں جو کارڈیک آؤٹ پٹ تھا یا کارڈیک حوالے سے جو اینڈ میں ریسرچ کی گئی، ان کے دل کا سٹیٹس یا ان کے دل کی صحت جو تھی وہ کمپیریٹیولی اور دوائیاں استعمال کرنے والے افراد سے بہتر تھی. تو اس میں کارڈیو پروٹیکٹیو رول ہے. یہ آپ کے شوگر کے مریض جو ہیں ان کے دل کی بھی حفاظت کرتا ہے اور کارڈیک فیلئر میں اس کا بہت اہم رول ہے. کیونکہ شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض جو ہیں وہ دل کی بیماری ہوتے ہوتے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے ہارٹ فیلئر کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ہارٹ فیلئر میں اس کا بہت اہم رول ہے. یہ پروٹیکشن فراہم کرتا ہے آپ کے دل کو، آپ کی شریانوں کو. تو ہارٹ فیلئر کے چانسز جو ہیں
وہ کم ہو جاتے ہیں اور اس کا آؤٹ کم جو ہے وہ بہت بہتر ہوتا ہے. پھر اس میں رینو پروٹیکٹیو رول بھی ہے کہ آپ کے گردے کی حفاظت بھی کرتا ہے. تو جو اسٹیبل کرونک کڈنی ڈیزیز کے پیشنٹ ہیں کہ ان کا کریاٹینین یا یوریا جو ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہوا ہے, ان کی کڈنی جو ہے اسٹیج 1 اسٹیج 2 یا ایون اسٹیج 3 جو کرونک کڈنی ڈیزیز ہے, اس حوالے سے ان پیشنٹس میں جو ہے تو ان کا استعمال بالکل کرایا جا سکتا ہے. اور ان کا استعمال جو ہے مانیٹرنگ کرنے کی ان کو تھوڑی ضرورت پڑتی ہے کہ ان کی مانیٹرنگ ہو رہی ہو. اس کے علاوہ لپڈ پروفائل کے پہ اس کا اچھا اثر ہوتا ہے کہ جو پیشنٹس ہیں وہ ان کا لپڈ پروفائل ڈی رینج ہے اس میں بھی بہتری آ جاتی ہے. تو غرض یہ ہے کہ اس کے ساتھ نہ صرف آپ کا شوگر کنٹرول رہتا ہے بلکہ شوگر کے مریضوں میں شوگر کنٹرول کے ساتھ ہم اینڈ آرگن ڈیمیج بھی دیکھتے ہیں کہ شوگر کے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کڈنی میں, ہارٹ میں, آنکھوں میں, اس میں کس حد تک جو ہے شریانوں میں کمزوریاں آ چکی ہیں یا پیچیدگیاں پیدا ہو چکی ہیں. تو اس حوالے سے گلیفلوزین جو دوائیاں ہوتی ہیں وہ یقینی طور پر ان پیچیدگیوں کو روکنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہیں, اور لمبے عرصے تک اگر شوگر کے مریض ان کا استعمال کریں تو ان میں پیچیدگیاں ہونے کے چانسز جو ہیں دل کے حوالے سے, گردے کے حوالے سے وہ کم ہو جاتی ہیں. خواتین حضرات, میڈیسن نالج کے حوالے سے جو ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, میں امید یہ رکھتا ہوں کہ ان سے آپ کو یقینی طور پر بہت سی معلومات حاصل ہوتی رہیں گی, اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ ان ویڈیوز کو دیکھ کر ان کو لائک ضرور کریں گے اور شیئر ضرور کریں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.